बिस्मिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे इंशाअल्लाह। सूरत अश-शुअरा पढ़ी जा रही है। तो इसमें जो आपको पिछले वीडियो में बताया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मुख्तसर करके, और अब जो है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर इसमें वाक़या आ रहा है, तो वो आपसे शेयर करती हूँ। लास्ट वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई थी। उन सब लोगों को जिसके साथ थे हमने बचा लिया, यानी कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे उनको बचा लिया और दूसरों को गरक कर दिया। इस वाक़ये में एक निशानी है, मगर इन लोगों में से अक्सर मानने वाले नहीं हैं, और हकीकत ये है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी है। यहाँ तक लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और अब इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं इससे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाओ, जबकि इसने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा था कि ये क्या चीज़ें हैं जिनको तुम पूछते हो। उन्होंने जवाब दिया, कुछ बुत हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और इन्हीं की सेवा में हम लगे रहते हैं। इसने पूछा, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो, या ये तुम्हें कुछ नफ़ा या नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया है। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, कभी तुमने आंखें खोलकर उन चीज़ों को देखा भी जिनकी बंदगी तुम और तुम्हारे पिछले बाप दादा बजाय लाते रहे? मेरे तो ये सब दुश्मन हैं बजुज़ एक रब्बुल आलमीन के, जिसने मुझे पैदा किया है। फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाता है, जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझे शफा देता है, जो मुझे मौत देगा और फिर दोबारा मुझको ज़िंदगी बख्शेगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि रोज़े जज़ा में वो मेरी ख़ता माफ़ फरमा देगा। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, मुझे हुक्म अता कर, मुझको सालहों के साथ मिला, और जब के आने वालों में मुझको सच्ची नामूरी अता कर, और मुझे जन्नत नईम के वारसों में शामिल फरमा, और मेरे बाप को माफ़ कर दे, बेशक वो गुमराह लोगों में से है, और मुझे उस दिन रुसवा ना कर जबकि सब लोग ज़िंदा करके उठाए जाएंगे, जबकि ना माल कोई फ़ायदा देगा ना औलाद, बजुज़ इसके कि कोई शख्स कल्बे सलीम लिए हुए अल्लाह के हजूर हाज़िर हो। उस रोज़ जन्नत परहेज़गारों के करीब ले आई जाएगी, और दोज़ख बहके हुए लोगों के सामने खोल दी जाएगी, और इनसे पूछा जाएगा कि अब कहाँ है वो जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते थे? क्या वो तुम्हारी कुछ मदद कर रहे हैं या खुद अपना बचाव कर सकते हैं? फिर वो माबूद और ये बहके हुए लोग और इब्लीस के लश्कर सब के सब इसमें ऊपर तले धकेल दिए जाएंगे। वहाँ ये सब आपस में झगड़ेंगे, और ये बहके हुए लोग अपने माबूदों से कहेंगे कि अल्लाह की कसम, हम तो सरे गुमराही में मुब्तला थे, जबकि तुमको रब्बुल आलमीन की बराबरी का दर्जा दे रहे, और वो मुजरिम लोग ही थे जिन्होंने हमको इस गुमराही में डाला। अब ना हमारा कोई सिफारिशी है और ना कोई जिगरी दोस्त। काश हमें एक दफ़ा फिर पलटने का मौका मिल जाए तो हम मोमन हों। यकीनन इसमें एक बड़ी निशानी है, मगर इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं, और हकीकत यह है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी। कौमे नूह अलैहिस्सलाम ने रसूलों को जुटलाया, याद करो जबकि उनके भाई नूह अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है, बस तुम अल्लाह से डरो और बेकटके मेरी इताअत करो। उन्होंने जवाब दिया, क्या हम तुझे मान लें हालांकि तेरी पैरवी रजील तरीन लोगों ने अख्तियार की है? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं क्या जानूँ कि इनके
عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ کاش تم کچھ شعور سے کام لو۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائے ان کو میں پھٹکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبی کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے اس سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے اور چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک برے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ استغفر اللہ۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ بے شک سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے گوشے رس بھرے ہیں، تو تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے۔ عذاب نے انہیں آ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، ہم نے تباہ کر دیا۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔
اور ان پر برسائی ایک برسات بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ ابھی یہ کافی ہے سورت، تو نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کمپلیٹ کر لوں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ابھی 19 پارہ ہی چل رہا ہے اور 13 رکوع ہو گیا 19 پارے کا۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا، اس میں بہت کچھ بتایا ہے کہ کس طرح سے قوموں نے انکار کیا رسولوں کو اور کس طرح سے ان پہ عذاب آیا، یہ سب اس میں بتایا ہوا ہے بہت سارے رسولوں کے بارے میں۔ آپ سنیں اور نالج حاصل کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے پڑھوں گی۔ آپ نے سنا کہ کس طرح سے رسولوں کو جھٹلایا اور پھر ان کے قوموں پر کس طرح سے عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ہر گناہوں سے، ہر برائیوں سے اور ہر بدعت سے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنے پناہ میں رکھے اور ہمیں ہر اس چیز سے محفوظ رکھے جس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے، ناراضگی ہو اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔